نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا۔ پارہ نمبر 29 سورہ مزمل رکوع 1 آیت نمبر 14 تا 19۔ یوم ترجف الارض والجبال، روز قیامت کی شدت اور ہولناکی کا بیان ہے۔ فرمایا کہ جس دن پہاڑ، جس دن زمین اور پہاڑ ہلنے لگیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریگے روا ہوں گے، ریت کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اور پھر آیت نمبر 15 میں مکذبین کو بطور التفات خطاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، بلا شبہ ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا عظیم الشان پیغمبر بھیجا ہے جو تم پر بروز قیامت گواہی بھی دیں گے کہ ان لوگوں نے تبلیغ کے معاملے میں، تبلیغ کے رد عمل میں کیا سلوک کیا، کیا برتاؤ کیا۔ جب میں نے دعوت دی، دین کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، امن کی طرف بلایا، سلامتی کی طرف بلایا، کامیابی کامرانی کی طرف بلایا، رشد و ہدایت کی طرف بلایا، تو ان بدبختوں کا برتاؤ کیا تھا۔ ظاہر ہے انکار کیا، جھٹلایا، پیغمبر کو جھٹلایا، قیامت کو جھٹلایا، توحید کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا۔ اور یہ تو آج کی بات نہیں ہے۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، جس طرح فرعون نے اپنے رسول سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، اللہ نے گرفتار عذاب کیا، غرق کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ تو اے اہل مکہ، اے مشرکین مکہ، اگر تم بھی اپنے کفر، ضد، عناد، شرک پر جمے رہے تو خوب سمجھ لو کہ تم پر بھی ایسا ہی عذاب آ سکتا ہے، تم بھی نشان عبرت بن سکتے ہو۔ مقام بدر میں، غزوہ بدر میں تمہارا حشر دنیا نے دیکھ لیا ہے، ہم نے دیکھا ہے، وہ توڑ دی جاتی ہے جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا۔ اور اگر دنیا میں کوئی عذاب نہیں آیا، عام کفار کو خطاب ہے، تو قیامت کے اس دن کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ابھی سے سوچ لو، وگرنا روز محشر میں میرے سوال کا تم سے جواب ہو کہ نہ ہو۔ قیامت کے ہولناک عذاب اور اتنے طویل دن ہوگی، ایک دن جس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ روز قیامت کے شدید اور ہولناک ان لوگوں کے لیے ہے جو کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے۔ ان لوگوں پر ایسا خوف اور وحشت طاری ہوگا کہ اگر کوئی بچہ بھی ہو تو وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بعض اہل علم تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک تمثیل ہے،
اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ نہیں، حقیقت پر مبنی ہے۔ قیامت کا ایک دن اس قدر طویل ہوگا کہ اس میں ایک بچہ بھی بڑھاپے کے عمر کو پہنچ جائے گا، ایک دن ابھی تک ختم نہیں ہے۔ قذافی تفسیر قرطبی و روح المعانی۔ اور اتنی وحشتناک دن کہ اسے دن بروز قیامت آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار سجرت، اور یہ ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وکان وعدہ مفعولا، بلا شبہ اللہ کا وعدہ ضرور ہو کے رہے گا، یہ احتمال نہیں ہے کہ قیامت ٹل جائے گی، نہیں، قیامت قائم ہوگی، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، لہذا قیامت حق ہے، سچ ہے، اور ضرور بھی ضرور واقع ہوگی۔ ہم سب نے مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہوگا، سزا جزا ہوگی۔ اور آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ سارے مضامین ایک بلیغ نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کرے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم تذکرہ ہے، نصیحت ہے، عالم انسانیت کے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہر قسم کی ترمیم تحریف سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، صاف ہے۔ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے۔ قرآن کریم میں توحید، رسالت، بعث بعد الموت کے مضامین بطریق اتم موجود ہے۔ کبھی تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کے اساس پر، اللہ کے نعمتوں کا تذکرہ، کبھی تذکیر بھی ایام اللہ کے اساس پر، امم سابقہ کے واقعات، موعظت اور عبرت کا عظیم ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ قصص من حیث القصص نہیں ہوتے، قصص من حیث العبر ہوتے ہیں۔ کبھی تذکیر بما بعد الموت، قیامت کے احوال، یقیناً ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کفا بالموت واعظہ، موت بہت بڑی موعظت ہے، نصیحت ہے۔ ان مضامین سے ایک انسان کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے، خوف آخرت پیدا ہوتی ہے، جو ایک انسان کی کامیابی کامرانی کی ضمانت ہے۔ لہذا جس کے دل میں اللہ کی خوف ہو، آخرت کی خوف ہو، تو اتخذ الی ربہ سبیلا، اس نے اپنے رب کا راستہ پکڑ لیا ہے، اس نے رشد و ہدایت کا راستہ پکڑ لیا ہے، جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کامرانی کا ضامن ہے۔ یوم ترجف الارض، جس دن لرزے گی الارض زمین، والجبال اور پہاڑ، وکانت الجبال اور ہو جائیں گے پہاڑ، کثیبا مہیلا، ریت کے تودے ریزہ ریزہ، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا، بلا شبہ ہم نے بھیجا ہے الیکم تمہاری طرف رسولا ایک رسول، شاہدن گواہی دینے والا، علیکم تم پر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول، فعصا فرعون الرسول، بس نافرمانی کی فرعون نے اس رسول کی، فَأَخَذْنَاهُ تو ہم نے پکڑ لیا اس کو، اخذا وبیلا سخت پکڑنا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ پس کس طرح تم بچو گے، ان کفرتم اگر تم نے انکار کیا، یومن اس دن، یجعل الولدان شیبا جو کر دے گا لڑکوں کو بوڑھا، السماء منفطر بہ آسمان پھٹ جائے گا جس سے،
کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ ہے پورا ہو کر ہونے والا۔ ان ہذہ تذکرہ، ان ہذہ تذکرۃ، بلا شبہ یہ قرآن کریم ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جو کوئی چاہے اتخذ بنا لے الی ربہ اپنے رب کی طرف سبیلا راستہ۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔